جہاد آیت دن آیت روز رفت بعد آیت دن آیت سرآمد روزگار فقیر ذکر دا نائراس آیت نا ہے یہ پرانا میوزک آیا کہ نہ آئے، صبح کی ہوا آئے کہ نہ آئے، وہ اسی میں سحر کدھر سے آتی ہے؟ کہتے اس فقیر کے دن اپنے آپ کو فقیر ایک دفعہ کہا تھا، پہلے کندر بھی کہا اقبال نے، فقیر کہا، اس فقیر کے دن پورے ہو گئے، میری طرح کوئی اور دان آیا راز آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیا پتہ آئے کہ نہ آئے، یا ختم ہی بات۔ آگے ایک اور سلسلہ لکھا، وہ کیا تھا؟ یہ ساری بات رینڈم ہوگی۔ اقبال نے اپنے آپ کو پیش کیا قوم کے سامنے، پہلے تو قوم کا درد، سیاست کا درد، ایک فلسفی، ایک شاعر، ہزارہا لہجے۔ ایک اور جگہ کہا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کہا نا اقبال نے۔ ایک اور جگہ کہا بس چلتے چلتے تو کلندر اپنے آپ کو کہا ایک جگہ، وگرنہ میں کیا کلندری کیا ہے، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے یہاں پر۔ اس طرح اور بہت ساری جگہ پہ کہ مجھے راز آگاہ کر دیا، مجھے اس نے مہربانی کر دی، دینے والے نے بہت کچھ دے دیا کہ زندگی میں انقلاب کر دیا۔ تو آخری یہ سمجھو کہ اس کا کہتا یہ تھا کہ سرود رفت بعد ہے، اب یہ میوزک ہے، ہم چاہ رہے ہیں کون آئے گا واپس، نسیم میں حجاز آیت چنایا، اب یہ حجاز سے، عرب کی سرزمین سے ہوا آئے یا نہ آئے کسی اور کو، یعنی مجھے وہاں سے ہوا آ رہی ہے، یہ جو میں لکھتا ہوں وہاں کی ہوا کا اثر ہے۔ رات میں خود بتا گیا سلامت روزگارے ہی فقیر ہے، فقیر تو بن گیا جس کو ہوا وہاں سے آئے۔ دیگر دانائے راز آیت کے نایت کہ وہ نسیم حجاز جو ہے نا، اب وہ ہی دانائے راز بناتی ہے، یعنی جس کو ان ہواؤں میں عرب کی ہوا مل جائے وہ دانائے راز ہو گیا، یا یوں کہو جس کو زندگی کے اندر، دنیا کے اندر خالق کا اور راستہ مل جائے دانائے راز ہو گیا۔ جس کو دنیا میں کوئی خدا نظر نہیں آتا اور اسے کہتا مجھے خدا نظر آتا ہے، اب اس سے دانائے راز ہو گیا۔ کہتے تو کیا دیکھ رہا ہے، یہ سارے گمراہ لوگ، کافر لوگ ہیں۔ کہتے کافروں میں مجھے ایمان نظر آیا ہے۔ اب یہ راز ہے، کسی کو کافروں میں ایمان 100 سال بعد نظر آیا، کسی کو ان کے پرانے آباء و اجداد کو مسلمان نظر آئے۔ کہتے آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، اچھا آدم علیہ السلام کے بچے، سارے اس کے بچے ہیں، ہاں سب اس کے بچے ہیں، نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں، آدم علیہ السلام کی، اچھا وہ سارے مسلمان تھے، ہاں جی سارے مسلمان تھے۔ اچھا درمیان میں بیمار ہو گئے بیچارے، کافر ہو گئے، تو پھر جو بیماری ہے جس سے پہلے دیکھتا ہے کہ پہلے دنار تھے، مسلمان تھے، پھر کہتے کوئی بات نہیں، کچھ عرصے کے بعد پھر ہی ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے دنائے راز۔ وہاں پر بات ختم نہیں کی اس نے، کیا کہا؟ سرآمد روزگارے ای فقیرے، دگر دان آئے راز آیت کے نایت۔ اس فقیر کے دن تو ہو گئے پورے، کوئی اور راز جاننے والا میرے بعد آئے کہ نہ آئے۔ پھر آپ کو یاد اس کے آگے کیا کہا اس نے؟ اگر می آئے دان آئے رازے، بدے اورا نوائے دل گدازے، ضمیر امت آرا می کند پاک، حکیم دل نوازے نہ نوازے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دانائے راز آیا تو میرا سوچ بھی اسی کو دینا، اور وہ امتوں کی ضمیر کو پاکیزہ کرے گا، حکیم ہوگا، دل نواز ہوگا، دل سوز ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بعد آ سکتا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ پتہ نہیں کوئی آیا کہ جائے، پھر حکیم آئی نا، پھر یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہاں اگر میرے بعد کوئی آئے تو اس کو یہ ساری نواز ہے نا، تو اس کو یہ بات ہے، گویا کہ دانائے راز نے یہ بتا دیا کہ اور دانائے راز آ سکتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ تو دانائے راز کیا ہوا؟ وہ جس کو نسیم حجاز آئے، وہ کہتے ہیں بلے پہ چھڑا کر بتوں سے اپنا کیا ہے، چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہوگا، یہ اس کی بدلے میں تاریخ۔ ایک اور جگہ کہا، کہتا مجھے
کیا دانش فرنگ لبھا سکے گی؟ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف، مدینہ اور نجف کا سرما پہننے والا، مجھے کیا مطلب ہے پرواہ کہ فرنگ کیا ہے فرنگ کیا ہے؟ تو گویا کہ یہ اس نے بتا دیا کہ وہ آدمی جو یہاں رہتا ہو اور حجاز میں رہتا ہو بجا وقت، وہ دانائے راز ہے۔ مطلب جو آدمی زمین پہ رہتا ہو اور خدا کے ساتھ رہتا ہو، دانائے راز ہے۔ وہ آدمی جو اس دنیا کے اندر ہونے والی دنیا کا نہ ہونا جانتا ہو کہ جو ہے یہ نہیں ہوگا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرم مانا۔ کہتے ہیں محرم والی بات پتہ کیا ہے؟ جو تھا آج نہیں ہے۔ وہ پرانے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب کے لوگ رہیں گے کہتے یہ بھی نہیں رہیں گے، وہی یہی راز کیا ہے، یہی حرف محرم مانا ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا۔ کہتے یہ کیسے ہے؟ جتنے محترم نام ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں، جتنے چراغ ہیں سب ماضی کے جلائے ہوئے ہیں، جتنے مطلع انوار ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں، جتنے مرکز تجلیات ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں۔ تو گویا کہ مر جانا یا رخصت ہو جانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مرکز تجلیات کے لیے۔ وہ جب چاہے جس دور میں چاہے مرکز تجلیات رہتا ہے۔ آپ دیکھو نا جا کے لوگوں کے خانقاہوں میں بازاروں میں مرکز تجلیات، الہیات، واقعات، اور اتنا روشن ہے کہ اتنا زندگی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ میں پہلے بتایا آپ کو کہ ان لوگوں کے قبرستان اتنے روشن ہیں جتنی ہماری زندگی نہیں ہے، ان کی موت اتنی روشن ہے جتنی ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جن بڑے عظیم لوگ تھے، وہ مرکز راز جانتے تھے، محرم راز، جن کو راز مل گیا اور وہ پھر ایسے روشن ہو گئے۔ روشنی کا راز جاننے والا روشن ہو جاتا ہے، خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے، حضور پاک کا راز جاننے والا بس خاموشی ہو جاتا ہے، وہ اور ہی کہانی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے۔ اب یہ سمجھو جو بڑی بات ہوتا ہے جو اس راز کو جان جائے، بس وہ جان جائے تو میں چپ ہو جاتا، وہ بتا نہیں سکتا کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا۔ اس لیے مطلب یہ اقبال نے جس کو راز کہا وہ راز یہی ہے کہ راز یہ ہے کہ میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، یہ راز ہے، اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے اور میرے یقین کا مرکز ہے۔ میں اس کے ثبوت کی بات نہیں کرتا، تو میرا یقین ہے، نہیں ہے تب بھی ہے تو تب بھی ہے، مطلب یہ ہمارا اعتماد پیدائش۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ راز والوں کے پاس ایک اور بات ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے راز کو جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں شاید ان کی کیا مجبوریاں گمراہ کر رہی ہیں، شاید ان تک بات کنوے نہیں ہوئی پوری، ورنہ کیوں گمراہ ہوتے ہیں، شاید کیا واقعہ ہوا۔ اور وہ لوگ جو محرم راز ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگنے والے اور زمین اور آسمان کے فاصلے ملانے والے ہوتے ہیں۔ آسمان رات کو زمین میں نہ ہوتا ہے، زمین آسمان میں نہیں ہوتی ہے، رات کے واقعات ہیں نا، مطلب ان کی راتیں جاگتی رہتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہے خاص ہوتے ہیں راز جاننے والے، راز آشنا کہلاتے ہیں، محرم راز کہلاتے ہیں۔ اس نے میاں خواجہ غلام فرید صاحب نے کہا کہ آج سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملتا۔ اچھا جب محرم راز مل جائے نا تو اپنے دل کا حال اس کے دل میں موجود ہوتا ہے، کہتے اچھا تو بھی ہو ہم بھی ہو، بول گئے، کہتے یہ کیا تو بھی ہو ہم بھی ہو، کہتے ہم بھی بلے اس طرح سے گزرے تھے، ہماری بھی آنکھوں میں آنسو تھے خون کے، تو بھی آج رو رہا ہے، تو یہ ایسی ہے روحی ہے، روحی اس میں سب روتے ہوئے گزرتے ہیں۔ روحی کا مطلب وہ روحی اس کی خواجہ غلام فرید صاحب کی، اس کے اندر جو ہے عشق کے واقعات سب ایسے چلتے ہیں، سارے ہوتے ہیں، اوتار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ آتے نہیں آتا، رو رو کے بے آہے سر گائے کے رو رو کے راتیں کاٹنے والے، رو رو کے راتیں کاٹنے والے اتار بن جاتے ہیں، راضی بن جاتے ہیں، رومی بن جاتے ہیں، غزالی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے راز کہ مولانا روم جو ہے یہ بڑے عالم دین تھے، بڑا مغرور عالم دین تھے، نام تھا ان کا عالم دین جلال الدین رومی، بڑا جلال الدین کا دبدبہ تھا۔ کوئی مستوار گزرا پاس سے اڑا کر رکھ دیا، اور مولوی حضرت نشد مولا روم تا غلام میں شمس تبریزی نشد، شمس تبریز نے اس کو مطلب مصنوعی لکھا دی، اور اسی کو نظرانہ بھی نہیں لیا، کہ ہم جا رہے ہیں اب تو اپنا کام کر،
مولانا بھاگا کے پیچھے، کتنے سال کے بعد جا کے ملا اسے، لیکن مسئلے لکھا نہیں سے۔ اب یہ ہے ایک نگاہ چلتی رہتی، میں آپ کو بتایا پہلے بھی لکھ کے کہ ایسی کائنات میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان یا کوئی نہ کوئی گروہ ایسا ہوتا ہے، انہیں زندہ آدمی میں چلتے رہتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، آپ کے خیال کی داد دیتے رہتے ہیں۔ تم دل میں بیٹھ جاؤ خیال لے کے، صبح کوئی دکاندار ہے دکان میں بیٹھ جائے، دفتر والا دفتر میں بیٹھ جائے، یا اللہ آج ہمیں کسی اپنے بندے کو دکھا، کوئی اپنا بندہ ملا، آپ انتظار کرو، کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نا جلوہ یا دکھا جائے گا۔ اس لیے ہوتا ہے نا، ہم تلاش نہیں کر سکتے کہاں جائیں اور کہاں جائیں، ہم یا تیرے بندے کا انتظار کرتے ہیں کہ سائل کی شکل میں آ جائے، غریب کی شکل میں آ جائے، امیر کی شکل میں آ جائے، کوئی ہمارا مراد اشارہ کر کے آ جائے کہ کوئی نہ کوئی بات بتا کے چلا جائے، پھر آپ پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، آپ کی بات آپ کو بتا دے اللہ کا بندہ۔ تو ہمارے میں راز دوسرا، ہمارے میں راز ایسے ملتا ہے جیسے پرانے دوست، حالانکہ یہ ملاقات پہلی ہے، بولے جب زندگی میں وہ مجھے پہلی بار ملا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید میں پہلی بار سے پہلے بھی اس کو جانتا تھا۔ تو پہلی بار سے پہلے جاننے والی بات ہے کہ بارہ میں رات اس سے بارہ میں رات جانتا ہے، اس لیے بندے سارے ہم خیال اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی اپلیکیشن کی بات بنی ہے، اناؤنسمنٹ کی بات بنی ہے، شور مچانے والی بات بنی ہے، آپ سارے بیٹھے ہو، آپ کے اندر کوئی جذبہ ہے جو بٹھائے ہوئے ہے، جذبہ تو ہم تو بات ہی نہیں کر رہے، میں نے پروموشن کی بات کی ہے، نہ گریڈ کی ہم نے بات کی ہے، مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو خود بخود جو ہے نا وہ آپ کے اندر مجبور کرتی ہے، یہ خود بخود ہے نا، یہ تلاش ہے۔ تلاش کیا ہے؟ کوئی چیز گواچی ہی نہیں ہے، پولیس کو رپورٹ کرو، اس کی موٹر سائیکل گم ہو گئی تھی لڑکے کی، تو وہ پھر مل گئی تھی، وہ تو ایک تلاش ہے گم ہونے والی، ادروائز سب کی کیا گم ہوئی، کہتے اپنے آپ گواچا ہوا ہے، ہم اپنی تلاش میں نکلے ہوئے سارے، اپنے آپ گوا دیا، اپنے آپ کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، تو کہیں اگلے موڑ پہ ہمیں اپنا آپ مل جائے، السلام علیکم وعلیکم السلام، تو گزرے کہاں رہے اتنا عرصہ، کہ بڑے مدت ہوگی ملاقات تھی، بچپن میں ملتے تھے ہم لوگ، کون لوگ؟ اپنا آپ لوگ۔ کبھی اگر ایسا اتفاق ہو کہ آئینے میں آپ دیکھ رہے ہو، آئینہ باتیں کر رہے ہو، یہ کیا زندگی ہے، ایسے آپ دل میں بات کریں یہ کیا زندگی ہے، کیا انسان بوڑھا ہو گیا، اندر جو آئینے کے اندر جو اکثر وہ بولے کیا باتیں کر رہا ہے تم، زندگی کیا ہے، بہت اچھی چیز ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے یہ آواز نہیں رہی تمہارے میں رات کو خاموشیوں میں آوازیں آتی ہیں، ہمارا میں رات کو ہجوم میں تنہائیاں آتی ہیں، اور تنہائی میں ہجوم مل جاتا ہے، مطلب بالکل ہی وہ اور سے اور ہوتا ہے کہ یہ پھر رونق جو ہے زندگی کی نہایت کر سمجھ جاتی ہے۔ ہمارا میں رات کو اس زندگی میں ایک اور زندگی ملتی ہے، یا زندگی یہی یہ ہو جا رہی شب و روز، اس کے اندر ایک اور زندگی نظر آئی کہ او اچھا تو یہ بات ہے۔ ایک بار بڑا شاعر تھا، اچھا شاعر تھا، اس کے پاس ایک بندہ گزر گیا، کیا ہے اقبال سے اقبال بندہ ادھر دیکھیے کیا ہے، تو او اچھا یہ بات ہے، جو اقبال سے دانا راز ہو گیا، دانا راز جو ترجمہ ہو جائے کہ اپنا آپ پہچان لیا، مالک کو پہچان لیا، اب بات سمجھ رہے، دانا راز یہ ہو جائے، یہ بیان کرتے جاؤ ساری عمر گزر جائے اور یہ بیان نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی اس کا ایڈریس کو نہیں ہے، پوسٹل ایڈریس کہ نمبر ایکس اسٹریٹ اور وائی مکان نمبر اور یہ علاقہ اور وہ شہر، نا دانا راز ہے، راز بیان ہوتے ہوتے بھی بیان نہیں ہوتا، صدیوں سے لوگ بیان کر رہے ہیں اور بیان نہیں ہوا، ساری کتابیں دانا راز کے اوپر بڑی ہیں کہ ہمارے میں راز کیا ہے، دانا راز کیا ہے، دیگر دانا راز ہے، وہ کیا ہے، یہ قصہ کیا ہے، کہانی کیا ہے، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا، کبھی انسان کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے اور خدا کا تعلق دنیا کے ساتھ نظر آ جاتا ہے۔ اللہ نے دنیا کو مشین کی طرح بنا کے چھوڑ نہیں دیا چابی کا کھلونا، ایسا نہیں ہے، وہ تو قدم قدم پر ساتھ ہے، قدم قدم پر مطلب ہوتا ہے، اور بچے کے پیدائش پر روح وہی پھونکتا ہے، وہی تمہاری باتیں سنتا ہے تنہائیوں میں، وہ تمہاری دعائیں منظور کرتا ہے، آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی تھا، الانا کما کانا، جیسے تھا ویسے ہے، اور کل من لہا فان، باقی ہر شے جو فصل کی طرح کٹ جائے گی، آگے کیا رہ جائے گا؟ وہ یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ، وہ جو باقی رہ جاتا ہے وہ ہے، باقی رہنے والا اصل ہے، چلا جانے والا اور ہے، وہ باقی کیسے رہتے ہیں؟ آپ دیکھو ہم لوگ کتنے عرصہ 1400 سال بعد کے پیدا ہونے والے ہیں، آج بھی مطلب ایک نام ہم اذان میں سنتے ہیں، نماز کے ساتھ اللہ کا نام اور اللہ کے حبیب سے ورفعنا لک ذکرک، جہاں ہم بلند ہیں وہاں آپ کا ذکر بھی بلند کر دیں، اور آج تک بلندی بلند ہے، یہ ایسی ذات ہے حضور پاک کی
کہ سب دنیا کے اندر ماننے والا اور نہ ماننے والا ہر آدمی تعریف کرے گا. ایسا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا کہ تعریف ہی تعریف ہوگی. ہر آدمی ماننے والا بھی تعریف کرے گا, نہ ماننے والا بھی تعریف کرے گا. تو یہ تعریف ہے. اللہ تعریف کرے گا, اللہ کے پیچھے تعریف کریں گے, قرآن تعریف کرے گا, صحابہ کرام کریں گے, ماننے والے کریں گے, نہ ماننے والے کریں گے, کافر بھی تعریف کریں گے. ہیرو ایز اے پرافٹ لکھنے والا وہ بھی تعریف کرے گا. کارلائل مطلب وہ کسی اور کے پیغمبر کے مانتا نہیں, پیغمبر میں جب ذکر کرے گا حضور پاک کا ذکر کرے گا. ہندو سیاست دان انگریز کوئی بھی ہو بدلے آپ کا نام. تو یہ بڑی باتیں ہیں. تو دانائے راز یہ ہے کہ انسان اپنی نسبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت. تو بعض اوقات یہ نام نہیں لیتے, ویسے کہتے جی آپ نے تلک بیان کر لینا, تلک دریافت کر لینا. کدھر چلے جی پیر صاحب کا, پیر کی کو نہیں ہوتا, آپ کو میں بتا رہا ہوں. اصل میں عشق ہوتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. تو احترام چونکہ ہم زیادہ نہیں کر سکتے, میرے پیر کا نام لے لیا, نام اس کا وہ رکھ لیا. اصل میں عشق ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے مطلب ادب کے ساتھ راستے میں نام رکھ لیتا ہے. یہ دراصل کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ جو ہوتی میلاد النبی, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہوتا ہے, دیکھا آپ نے؟ اب یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے لاہور کے اندر نکلتا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, میرے شامل ہوتے ہیں تو جلوس جا کے دادا صاحب یہ جا کے جلوس چلنا سی ہوتا ہے, جا کے میلاد النبی سارے رستے یہاں سے بدلے جاتے ہیں, یہ بھی ادھر ہی رستہ ہے. اب یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو پہچان ہو گئی کہ ہر رستہ ادھر سے جاتا ہے, کہ راہ مدینے کی ادھر سے چل جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ راز کہ تیرا درج ہے نا تیرے مصطفیٰ ہے, تیرا درج ہے تیرے مرتضیٰ. مطلب کہ یہ عجیب باتیں ہیں کہ آپ پرانے تعلقات جہاں پر آپ جوڑے بیٹھے ہو, کربلا جہاں ہمیشہ جاؤ چاہتے تھے کبھی آپ, یہ تو کربلا تھے لاہور میں فلٹر بڑ کے ساتھ, کربلا دوسرے ہیں, یہ عراق وغیرہ کی بات. وہ کہتا ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے, جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح. یہ تعلقات ہے نا, یہ آپ نے راز کی بات ہے. جاننے والے کے لیے جہاں ہے وہاں ہے, اور نہ جاننے والے کے لیے نہ وہاں ہے نہ جہاں ہے. یہ ماننے والے کا حصہ ہے. تو یہ راز کی بات ہوگی.